السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت آفت کے ساتھ ہو گیا۔ یہ انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب جنتی زیور کا پارٹ نمبر 102 پڑھیں گے، اور پیج نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں 247، یعنی کہ اب 250 پیج یہ کتاب کے ہو جائیں گے۔ تو آپ کے لیے بھی خوشی کی بات ہے، میرے لیے بھی، کہ یہاں تک ہم پہنچے، اور انشاءاللہ آپ کا اسی طرح سپورٹ اور ساتھ رہا تو ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کتاب کے مکمل پارٹس جو ہے وہ پورے ہو جائیں گے۔ بس اسے آپ کو لگاتار دیکھتے رہنا ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کی پوری کوشش کرنی ہے، اور دوسروں تک بھی اس کو شیئر کریں۔ دیکھیں، حیض اور نفاس اور جنابت کا بیان، یعنی یہ پورا ٹاپک عورتوں کے متعلق ہے، جو بھی خواتین اسلام ہیں ان کے لیے خاص ٹاپک ہے نا، کہ ناپاکی وغیرہ کا بیان۔ دیکھیں، بالغہ عورت کے آگے کے مقام سے جو خون عادت کے طور پر نکلتا ہے اور بیماری اور بچہ پیدا ہونے کے سبب سے نہ ہو تو اس کو حیض کہتے ہیں، اور یعنی کہ جو عورتوں کے پیریڈس جسے کہا جاتا ہے، اور جو خون بیماری کی وجہ سے آئے اس کو استحاضہ یعنی بیماری کا خون، ٹھیک ہے، اور بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے وہ نفاس کہلاتا ہے۔ یہ تمام خون ناپاک ہے، اس وقت عورت پر نماز معاف ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھ، اب اس کے متعلق مسئلے بھی ہے کہ حیض کی مدت کم سے کم 3 دن اور 3 راتیں یعنی پورے 72 گھنٹے ہے۔ جو خون اس سے کم مدت میں بند ہو گیا ہو وہ حیض نہیں بلکہ استحاضہ یعنی وہی بیماری کی وجہ سے، اور حیض کی مدت زیادہ سے زیادہ 10 دن اور 10 راتیں ہیں۔ اگر 10 دن اور 10 رات سے زیادہ خون آیا تو اگر یہ حیض پہلی مرتبہ اسے آیا ہے تو 10 دن تک حیض مانا جائے گا، اس کے بعد استحاضہ یعنی بیماری کا خون مانا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر پہلے اس عورت کو حیض آ چکے ہیں اور اس کی عادت 10 دن سے کم تھی تو عادت سے جتنا زیادہ ہو وہ استحاضہ ہے، یعنی کہ وہی بیماری کا خون ہے۔ اچھا، مثال کے طور پر یہ سمجھو کہ اس کو ہر مہینے میں 5 دن حیض آنے کی عادت تھی، اب کی مرتبہ 10 دن آیا تو 10 دن حیض ہے، اور اگر 12 دن خون آیا تو عادت والے 5 دن حیض کے مانے جائیں گے اور 7 دن استحاضہ کے۔ اور اگر ایک حالت مقرر نہ تھی یعنی فکس نہیں تھی، مقرر یعنی، ٹھیک ہے، بلکہ کبھی 4 دن کبھی 5 دن حیض آیا کرتا تھا، تو پچھلی مرتبہ جتنے دن حیض کے تھے وہی اب بھی حیض کے مانے جائیں گے اور باقی استحاضہ مانا جائے گا۔ ایک اور مسئلہ ہے کہ کم سے کم 9 برس کی عمر سے عورت کو حیض شروع ہوگا، اور حیض آنے کی انتہائی عمر یعنی لاسٹ، ٹھیک ہے، کب تک؟ تو 55 سال، یعنی کہ 55 سال ہے نا۔ اس عمر والی عورت کو عائسہ یعنی حیض و اولاد سے نا امید ہونے والی عورت کہتے ہیں۔ 9 برس کی عمر سے پہلے جو خون آئے گا وہ حیض نہیں بلکہ استحاضہ یعنی جو اوپر گزرا نا بیماری کا خون۔ یوں ہی 55 برس کی یعنی 55 سال جب ہو جائے اس کی عمر کے بعد جو آئے وہ بھی استحاضہ ہے، یعنی اس جو 9 سال کے بعد اور 55 سال سے پہلے ہوں تب جا کے وہ استحاضہ نہیں ہوگا، جب وہ مدت بیان کی گئی نا اس مدت سے زیادہ ہو تب۔ لیکن اگر کسی عورت کو 55 برس کی عمر کے بعد بھی خاص خون بالکل ایسے ہی رنگ کا آیا جیسا کہ حیض کے زمانے میں آیا کرتا تھا تو اس کو حیض مان لیا جائے گا، یعنی ایسا ہی معاملہ رہتا ہے تب مانا جائے گا، باقی نہیں ہوگا۔ ایک اور ہے حمل والی عورت، یعنی جو پریگننٹ ہو، ہے نا، حمل والی عورت کو جو خون آیا وہ استحاضہ ہے، یعنی وہ بھی بیماری کا ہی خون ہے، اس میں بھی نماز ابھی آگے آئے گا کہ کب کیا معاف ہے، کب کیا قضا کرنا ہے، وہ تمام چیزیں آگے آئے گی۔ 2 حیضوں کے درمیان کم سے کم پورے 15 دن کا فاصلہ یعنی گیپ ضروری ہے۔ یوں ہی نفاس و حیض کے درمیان بھی 15 دن کا فاصلہ ضروری ہے۔ تو اگر نفاس ختم ہونے کے بعد 15 دن پورے نہ ہوئے تھے کہ خون آیا تو یہ حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے، یعنی بیماری کا خون ہے۔ مسئلہ،
اب دیکھیے اس کے رنگ بھی بتائے جا رہے ہیں، سیاہ یعنی بلیک، سرخ یعنی کہ لال ریڈ، سبز یعنی گرین، اس طرح زرد یعنی پیلا، اور یہ گدلا یعنی وہ کریم کلر کی طرح، اور مٹیالہ اس طرح خالص سفید رنگ کی رطوبت حیض نہیں۔ نفاس کی اب بتا رہے، نفاس یعنی کہ جب بچہ جنتا ہے، بچے کی پیدائش کے وقت اسے نفاس کہتے ہیں، تو اس کی کم سے کم مدت مقرر نہیں ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد آدھا گھنٹہ بعد بھی خون آیا تو وہ نفاس ہے، اور نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن رات ہے، یعنی کہ ایک مہینہ اور 10 دن، ٹھیک ہے۔ بہت سارا معاملہ رہتا ہے یہی، اس کے بعد پھر وہ عورت پاک ہوتی ہے، اس کے بعد نماز وغیرہ پڑھتی ہے۔ کسی عورت کو 40 دن سے زیادہ خون آیا تو اگر عورت کے پہلی ہی بار بچہ پیدا ہوا ہے یا یہ یاد نہیں کہ اس سے پہلے بچہ پیدا ہونے میں کتنے دن خون آیا تھا، تو 40 دن اور رات یہ نفاس ہے۔ باقی استحاضہ، اور جو پہلی عادت معلوم ہو تو عادت کے دنوں میں نفاس ہے، اور جو اس سے زیادہ ہے وہ استحاضہ۔ جیسے 3 دن نفاس کا خون آنے کی عادت تھی، مگر اب کی مرتبہ 30 دن، ٹھیک ہے، اب کی مرتبہ 45 یعنی 45 ڈیز خون آیا، تو 30 دن نفاس کے مانے جائیں گے اور 15 دن استحاضہ کے ہوں گے۔ اب انشاءاللہ عز و جل پارٹ نمبر 103 میں حیض اور نفاس کے جو احکام ہیں، یعنی ان میں عورت پر کیا فرض ہے، کیا ان کے لیے معاف ہے، کب قضا کرنا ہے، کب قضا نہیں، قرآن کو چھو سکتے نہیں چھو سکتے، کیا پڑھ سکتی ہے عورت ان دنوں میں، کیا نہیں پڑھ سکتی، یہ تمام باتیں پارٹ نمبر 103 میں انشاءاللہ عز و جل پڑھیں گے۔